اس روئے زمین کو پیدا کیا اور حضرت انسان کو یہاں آباد کر کے بے یار و مددگار چھوڑا، بلکہ اس کی بے پایا مہربانی ہے اور بے پایا احسان و اکرام ہے کہ اس نے انسانوں کو اس روئے زمین پہ آباد فرمانے کے بعد انسانوں کی رہبریت کے واسطے، اس کی گائیڈنگ کے واسطے اور اس کو صحیح راستہ دکھانے کے واسطے اللہ تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، کبھی آدم کو، کبھی ہود کو، کبھی شیش کو، کبھی لوط کو، وہ کہ دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور جتنے بھی نبی آئے، ہر ایک کے دور کی جو کیفیت تاریخ بتاتی ہے، ہر ایک نبی کے دور کی جو کنڈیشن ہے، جو صورتحال ہے، یہ تمام صورتحال آج کے کنڈیشن سے کہیں نہ کہیں میچ کھاتی ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، حضرت لوط علیہ السلام ہو، یا جو بھی ہو، ان تمام انبیاء کی کیفیت، ان کے زمانے کی سچویشن اور کنڈیشن، اور اس وقت جو پرآشوب دور اور پرفتن ماحول تھا، اگر اس زمانے کے ماحول کو آج کے زمانے کے کسوٹی پہ ناپا جائے، تولا جائے اور کمپیریزن کیا جائے، ایک مقابلہ کیا جائے کہ کیا جو کچھ حالات آج اس ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری جہان میں ہے، پوری دنیا میں ہے، کیا یہ سچویشن، یہ کنڈیشن، یہ اتار چڑھاؤ، یہ نشیب و فراز کبھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی پائے گئے ہیں یا نہیں؟ تو ہر ایک نبی کی تاریخ بتائے گی، ہر ایک نبی کی سیرت بتائے گی، ہر ایک نبی کی ہسٹری بتائے گی کہ جب جب اس دھرتی پہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا تھا تو وہ اس واسطے آتے تھے تاکہ ایک اللہ کی بات کی جائے، ایک رب کی بات کی جائے، ایک الہ کی بات کی جائے، ایک ایشور کی، ایک پرمیشور کی، ایک لارڈ کی، ایک گاڈ کی، ایک کریٹر کی، ایک سسٹینر کی بات کی جائے۔ اور وہ ان کی بات کیا کرتے تھے جبکہ حالات ان کے خلاف ہوتے تھے، سچویشن ان کے خلاف ہوتے تھے، کنڈیشن ان کے خلاف ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں کنڈیشن ایسی تھی کہ بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی اور لوگ تصویروں سے اپنی مرادیں مانگ رہے تھے اور ان سے ہی بات چیت کر رہے تھے، اپنی تمام تکلیف، تمام حاجات ان سے پوری کروانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، اس نے جب دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، اس کی پرستش کی جا رہی ہے، تو اسے بڑا ہی اچھا لگا اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرے لیے بھی اس طریقے کا معبود بنا دیجئے، ہم بھی ان کی عبادت کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّكُمْ قَوْمًا جَاهِلُونَ کہ تم سب کے سب جاہل قوم ہو، تمہارے اندر علم نہیں ہے، تمہارے اندر رب کی ربوبیت سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی سچویشن اور اس طریقے کی کنڈیشن اس وقت بھی پائی گئی تھی کہ اس وقت جگہ جگہ بتوں کی پوجا اور جگہ جگہ دیگر معبودان باطل کی پوجا کی جا رہی تھی، اور ایسے ہی پوجا کے
کے ماحول میں اور ایسے ہی اوثان اور بت پرستی کے ماحول میں کبھی نبی بھیجے جا رہے تھے تو کبھی رسول بھیجے جا رہے تھے اور رسول پہ ایمان لایا جا رہا تھا، رسول کی بات مانی جا رہی تھی، رسول کی تقلید کی جا رہی تھی، رسول کو فالو کیا جا رہا تھا۔ یہ دور اس دور سے بہت ہی زیادہ میچ کھاتا ہے، جبکہ آج اس زمانے میں اگر اکثریت ان کی ہے، اگر تعداد ان کی ہے اور جگہ جگہ انہوں نے آج یہ سچویشن پیدا کر دیا ہے، یہ کنڈیشن پیدا کر دیا ہے کہ جگہ جگہ مورتیوں کی پوجا اور اسی کی بات کی جاتی ہے، موضوع سخن اسی کو بنایا جاتا ہے، ڈیبیٹ کا موضوع اسی کو بنایا جاتا، بحث و مباحثے کا موضوع اسی کو بنایا جاتا، ہوٹلوں پہ جائیں گے بات اس کی جائے گی، چوراہوں پہ جائیں گے بات اس کی چلتی ہے، بازاروں میں بات اسی کی چلے گی، اور 22 جنوری کو تو پورے ہندوستان میں صرف اسی کی بات چل رہی تھی۔ اور ایسے ماحول میں مسلمان اور مومن اور یہ مسلم سستیاں لے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کاش یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ بتوں کے بغل میں یا پھر ایسے ماحول میں جہاں طرف اور ہر طرف جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی ہو اور اسی کی بات کی جاتی ہو اور اسی کی پوجا کی جاتی ہو اور اس کی پوجا کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہو اور اقتدار اس کا ہو اور سلطنت اس کی ہو، حکومت اس کی ہو، تمام چیز اس کے ہاتھ میں، سیاہ و سفید کے مالک یہی لوگ، ایسے میں مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے میں مسلموں کی کیا کیفیت بنے گی؟ کیا ان کا رہنا دشوار ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ ان کے ایمان کو خطرہ لائق ہوگا، یا پھر یہ کہ ان پہ زمین تنگ کر دی جائے گی؟ یہ سچویشن اس دن بھی بنا تھا اور آج بھی یہی کنڈیشن اور آج بھی یہی سچویشن ہے۔ جب کبھی مدرسے کے خلاف بات ہوتی یا مسجد کے خلاف بات ہوتی یا پھر مومنوں کے وجود کو خطرہ لائق ہوتا ہے، ایسے وقت میں ایک مومن نامید ہونے لگتا ہے، ایسے وقت میں ایک مومن نراش ہونے لگتا ہے اور ڈس اپوائنٹ ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں میں انہیں آج بچانے چلا ہوں حضور کی تاریخ، جس تاریخ سے سبق لینا پڑے گا، جس تاریخ کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ میں نے سب سے پہلے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دنیا جدھر چلی جائے، دنیا کی طاقت جدھر چلی جائے اور اکثریت جدھر ہو، ہمیں ادھر نہیں جانا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز جدھر ہو ہم نے ادھر جانا ہے، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پیاروں مددگار رہ جائیں یا پھر یہ کہ ان کے پاس طاقت و قوت نہیں ہو، جو بھی کیفیت ہو، جو بھی حالت ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے طریقے سے بغاوت نہیں برتی جائے گی اور آپ کے راستے کو اختیار کیے بغیر ادھر ادھر نہیں جایا جائے گا۔ ایک مسلموں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیلی زندگی ہے، ایک نمونے کی اور ایک مثالی زندگی ہے۔ کیا پائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں بانٹ دیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، یا تو مکہ میں زندگی گزری ہے، مدینہ میں زندگی گزری ہے، لیکن وہ زندگی جو مکہ میں گزری ہے اور زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ وہ زندگی کیسی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا ہے، جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے، ایسے وقت میں پورے مکہ میں بت کی پرستش کی جا رہی تھی، پورے مکہ میں بت کی پوجا کی جا رہی تھی اور بت کا پرچار کیا جا رہا تھا، بت کے ایڈورٹائز کیے جا رہے تھے، جگہ جگہ حبل اور اعلیٰ اس طریقے جو ان کے بت کے نام ہیں ان کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور ان بتوں کے ناموں کا رات الپا جا رہا تھا۔ ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے اصحاب زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور آپ دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی، آپ دعوت دیتے ہیں ایک لارڈ اور ایک گاڈ کی، اور ماحول بنا ہوا ہے سینکڑوں بتوں کی کہ جگہ جگہ بت کی پوجا
جا رہی ہے, مورتی کی پوجا کی جا رہی ہے, جگہ جگہ تصویروں کی پوجا کی جا رہی ہے. اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کی جائے, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت جگہ جگہ دی جائے. اور ماحول دوسرا ہے, سچویشن دوسرا ہے, کنڈیشن دوسرا ہے. ایسے برے ماحول میں, ایسے برا شوق اور پرفتن دور میں آپ کی بات کیسے مانی جائے گی؟ آپ کو لوگ کیسے قبول کریں گے؟ آپ کو لوگ کیسے ایکسپٹ کریں گے جبکہ اکثریت ان کی ہے, تعداد ان کی ہے, طاقت ان کی ہے, قوت ان کی ہے, اور حکومت بھی انہی کی, اقتدار بھی انہی کا, سب کچھ ان کے پاس ہے. اور آپ تنے تنہا یہ کہتے ہیں, کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کی بات مان لو, ایک اللہ کو قبول کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کا بول دو, کامیاب ہو جاؤ گے. آپ اس کی بات کرتے ہیں, ماحول کچھ اور بتا رہا ہے, سچویشن کچھ اور ہے. آپ کی دعوت کے خلاف سچویشن, اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے خلاف سچویشن ہے, آپ کے مشن کے خلاف سچویشن ہے. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے صحابہ کو, اپنے فالوورز کو ایک لمحے کے لیے, یا پھر تاریخ دیکھ لیجئے گا, ایک ذرے کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مکہ کو بتوں سے خالی کر دیا جائے, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے تھے پہلے عمرہ کے لیے, جبکہ سن 6 ہجری میں, سن 6 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار و مشرکین سے مصالحت ہوئی تھی, اور مصالحت اس بات پہ ہوئی تھی کہ ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے گا, ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, صفا و مروہ کی سعی کریں گے. اس پہ مصالحت ہو رہی تھی, جبکہ مصالحت کی جانی چاہیے تھی اس پہ کہ خانہ کعبہ سے تمام معبودان باطل کا خاتمہ کیا جائے. وہ خانہ کعبہ جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے, ان خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے. مصالحت اس میں نہیں ہو رہی ہے, کمپرمائز اس میں نہیں ہو رہی ہے, بلکہ کمپرمائز اور مصالحت اور صلح اس بات پہ ہو رہی ہے کہ عمرہ کرنے دیا جائے, عمرہ کی اجازت دی جائے. لیکن سن 6 میں آپ کو اجازت نہیں دی گئی, اور آپ پھر اپنے وطن لوٹ کے آئے, اور پھر آپ سے کہا کہ آئندہ سال آئیے گا, اور آپ کو آئندہ سال عمرہ کی اجازت دی جائے گی. لہٰذا اگلے سال سن 7 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے ہیں, اور اکیلے نہیں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ گئے ہیں, اور وہاں آپ مکہ کا طواف فرماتے ہیں. اور مکہ کی سچویشن اور مکہ کی حالت یہ ہے کہ مکہ کے اندر وہ مکہ جیسے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے لعبادت اللہ وحدہ کے لیے بنایا تھا, جسے ایک اللہ کی عبادت کے لیے جس کی تعمیر ہوئی تھی, جسے ایک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا, آج اس مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. ایک بت نہیں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں, جبکہ خانہ کعبہ میں بت ہے. وہ خانہ کعبہ جو مرکز ہے, جو ایک محور ہے, جو سینٹر ہے, جہاں سے نور کی بات چلتی ہے, جہاں سے رشد و ہدایت کے سوتے پھوٹتے ہیں, ایسے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے, اور حضور طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرو, اس کے بعد میں طواف کروں گا, ورنہ میں طواف نہیں کروں گا. حضور نے بس اجازت ملی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے. اور طواف کرتے ہوئے جب سعی کرنے جاتے ہیں صفا اور پھر مروہ, تو صفا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے کے بت اور مورتی رکھی ہوئی ہے, مجسمے اور وہی اسٹیچو, وہی معبودان باطل صفا پہ بھی اور وہی مروہ پہ بھی. وہ کہ جدھر رسول کی نگاہ اٹھتی ہے, جدھر رسول کی نظر پڑتی ہے, جگہ جگہ مورتی بنی ہوئی ہے, جگہ جگہ معبودان باطل نصب کیے گئے ہیں. اور حضور ایسے ماحول میں طواف بھی کرتے ہیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں, اور عمرہ مکمل کر کے آپ پھر اپنے ملک جاتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابہ تم
نہیں کرو گے اور صحیح نہیں کرو گے بلکہ تمام بتوں کو پاش کیا جائے گا، انہیں توڑ کے رکھ دیا جائے گا. نہیں، ایسا آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ کو اجازت ملی اور آپ حج، آپ عمرہ کر کے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے صفا و مروہ کا سعی کر کے اب فوراً اپنے جگہ لوٹ جاتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا سب سے بڑا اس ماحول میں، وہ ماحول جہاں مورتی ہی مورتی تھی، جہاں اوثان کی بت پرستی کی جا رہی تھی، جہاں معبودان باطل کو پوجا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں سب سے بڑا مشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا گول اور ایم یہ تھا کہ بغیر چھیڑ چھاڑ کیے ہوئے، بغیر تصادم کیے ہوئے، بغیر جھڑپ کیے ہوئے، بغیر کسی ٹکراؤ کے توحید کی دعوت دی جائے گی، ایک اللہ کی دعوت دی جائے گی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کیا جائے گا. اور اس راستے میں تکلیف آئے گی برداشت کی جائے گی، اس راستے میں پریشانی آئے گی برداشت کی جائے گی، اس راستے میں قربانیاں دی جائیں گی. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام سنایا ہے، جگہ جگہ توحید کی دعوت دی ہے. اسی توحید کے نتیجے میں ایک دن وہ بھی آیا ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں اور فتح مکہ کا زمانہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام کے تمام دشمن ہیں، وہ تمام کے تمام مد مقابل ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا، اور جنہوں نے خانہ کعبہ کے طواف سے روکا تھا، اور جنہوں نے خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی تھی، صفا و مروہ پہ مورتیاں رکھی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، اور کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی تھی. صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا. وہ جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا آج انہیں قتل کیا جائے گا، جنہوں نے میرے گھر بار لوٹے آج ان کا گھر بار لوٹ لیا جائے گا. لیکن قربان چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کی دعوت دیتے ہوئے، امن و شانتی کا ماحول برقرار رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج عفو درگزر کا دن ہے، آج چشم پوشی کا دن ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج اعلان معافی کا دن ہے، آج ہر ایک کو معاف کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 ان بھائیوں کو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اور شریعت رچا تھا، ایسے تمام بھائیوں کو معاف کیا تھا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سزا نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں. بالکل اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جو مسجد نبوی میں داخل ہوگا وہ بھی مامون، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون. تو جب اس طریقے کا ماحول حضور نے پیدا کیا، توحید کی تعلیمات کے بعد، توحید کی دعوت کے بعد، توحید کے پرچار و پرشار کے بعد، تو پھر وہ تمام کے تمام دشمن سب آپ کے ہو گئے، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن وہاں سچویشن ایسی تھی، کنڈیشن ایسی تھی، اور آج بھی وہی ملتی جلتی کیفیت ہے، وہی یکسانیت کے ساتھ وہی سچویشن ہے. لیکن اب ہمیں کیا اسی تاریخ پہ خود کو ڈیپینڈ کر لیا جائے؟ کیا اسی تاریخ پہ خود کو نربھر کر لیا جائے؟ اسی تاریخ پہ خود کو منحصر کر لیا جائے کہ ہم بھی مومن ہیں، وہ بھی مومن تھے، ہم بھی حضور کے ماننے والے ہیں، وہ بھی حضور کے ماننے والے تھے. اور جس طریقے سے اس وقت کفرستان کی وادی تھی اور بتوں کی پوجا تھی، اور اس وقت اللہ نے تمام بت کے پجاریوں کو کلمہ نصیب کیا اور سب کے سب الاسلام میں داخل ہو گئے، اسی طریقے سے آج بھی داخل ہوں گے. یہ کوئی بعید نہیں ہے، داخل ضرور ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا ایک ایک کو کلمہ نصیب ہوگا. لیکن اس کے لیے صحابہ
کرام نے کوشش کی تھی، محنت کی تھی. وہ اپنی امیدوں پہ صرف ڈیپینڈ نہیں تھے، وہ اپنی امیدوں پہ صرف نربھر نہیں تھے، وہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے. کوشش دعوت و تبلیغ کی تھی، کوشش الاسلام کی اشاعت کی تھی، کوشش الاسلام کے پرچار و پرچار کی تھی، کوشش الاسلام کے ایڈورٹائز کی تھی. جگہ جگہ وہ الاسلام کا ایڈورٹائز کر رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، جگہ جگہ انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے. تب جا کے اللہ نے انہیں فتح مکہ سے نوازا ہے. اور پھر وہ خانہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کا تخلیہ کیا ہے. 360 بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا اور اس میں پھر سے اللہ کا نام پوجا ہے، اللہ کی صدا پوجی ہے، اور پھر سے وہاں سے اللہ کی عبادت شروع ہوئی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تصویر خانہ کعبہ کے دیواروں پہ آویزہ کی گئی تھی اور اس کی بھی پوجا ہو رہی تھی. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور صحابہ کرام ایسے گندے اور بت پرستی کے ماحول میں دعوت و تبلیغ کے کام کو وہ چڑھ سے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے اور مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے تھے، قربانیاں بھی دے رہے تھے، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے تھے اور اپنے مشن میں چلے ہوئے اور ڈٹے ہوئے تھے. تب جا کے رب نے فتح مکہ دیا ہے، تب جا کے رب نے خانہ کعبہ کو بت پرستوں سے پاک کیا ہے، خانہ کعبہ کو مورتیوں سے اور صفا کو مروہ کو جگہ جگہ سے صفا مروہ کو مورتیوں سے پاک کیا ہے. یہ بڑی اسٹرگل کے بعد، بڑی کوشش کے بعد، بڑی محنت اور جانفشانی کے بعد ہوا ہے. اور ہم چاہیں کہ جناب والا اس وقت بھی ہوا تھا، آج بھی ہو جائے گا، ہم بس بیٹھے رہتے ہیں، نیت کیے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی دور لا دے گا، تو پھر ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، حرکت میں آنا پڑے گا، دعوت و تبلیغ کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا اور الاسلام کی اشاعت ہر جگہ کرنی پڑے گی. چپے چپے والے اسلام کی بات کو لے کے جانا پڑے گا اور الاسلام کا ایڈورٹائز کرنا پڑے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس وقت صحابہ کرام نے سب سے بڑا مدعا، سب سے بڑا جو کام تھا ان کا وہ یہی تھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام سب سے بڑا تھا. اور اس راستے میں رب نے انہیں دنیاوی اعتبار سے نوازنے کی بھی کوشش کی، لیکن جب مال و دولت کی کثرت اور بہتات ہونے لگی تو وہ کہنے لگے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت کا بدلہ یہی مل جائے گا. تو گو کہ اس وقت وہ ہر اعتبار سے آزما لیے گئے، ان کی اولادیں فوت ہوتی اس پہ وہ صبر کرنے لگے، گھر بار اجاڑ دیا گیا اس پہ وہ صبر کرنے لگے. وہ کہ ہر طرف سے وہ آزما لیے گئے اور اتنے ستائے گئے کہ ان کے منہ سے نکلا متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی. تو پھر رب نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد پس آنے ہی والی ہے. تو لوگوں یہ سچویشن پیدا کرنی پڑے گی، یہی صورتحال پیدا کرنی پڑے گی کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر اٹھنا پڑے گا. اپنے گھر سے اٹھیے، اپنے محلے سے اٹھیے، اپنے سوسائٹی اور سماج سے اٹھیے اور الاسلام کے اشاعت کو لے کر چھپے چھپے میں جائیے اور اللہ کے الہ کی الوہیت کی بات کیجئے، رب کی ربوبیت کی بات کیجئے. جبکہ آج پورے ہندوستان میں مورتی اور بت کی پوجا ہوتی ہے. اتنی بات کیجئے توحید کی، اتنی بات کیجئے اللہ کی کہ جگہ جگہ اللہ کی بات ہونے لگے، جگہ جگہ ایشور اور پرمیشور کی بات ہونے لگے، جگہ جگہ نماز اور دعوت و تبلیغ کی بات ہونے لگے. آج انہوں نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ مورتی اور مندروں کی بات کی جاتی ہے. آپ سوئے، آپ خواب غفلت میں ہیں، اس وجہ سے بات آپ کی نہیں ہے. رب وہی ہے، ہم بدل چکے ہیں، ہماری کیفیت بدل چکی ہے، ہمارے عادات و اخلاق بدل چکے ہیں اور ہمارا مشن بدل چکا ہے. لہذا اپنے مشن پہ آنا پڑے گا. اپنے مشن پہ آئیے اور اپنے مشن پہ جم کے ڈٹ کے زندگی گزاریے گا. تو پھر یاد رکھیے جس طریقے سے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا تھا، پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ تمام بتوں سے پاک کر دے گا اور جگہ جگہ اللہ اکبر کا نعرہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ گونجے گا اور توحید کی بات کی جائے گی. جگہ جگہ آج جگہ جگہ جس طرح ان کی بات کی جاتی ہے کل ہماری بات کی جائے گی.
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف خواب نہ دیکھیں جناب والا، خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کام کرنا پڑے گا، ورک کرنا پڑے گا. یہ ٹاسک ہے جو ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک جس طریقے سے صحابہ کرام سے بتوں کے ماحول میں توحید کا کام لیا اور اسلام کی اشاعت کا کام لے لیا، آج اللہ تعالی ہم سے بھی توحید کے بول بالے کا کام لے لے اور علیہ السلام کی اشاعت کا کام لے لے اور پوری دنیا میں چپے چپے میں اللہ تعالی علیہ السلام کو نافذ کر دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد